بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، خواب کی 3 اقسام ہیں۔ ایک تو یہ خواب وہ جو ہمارا دماغ جو ہے ورکنگ کر رہا ہوتا ہے اور جو کچھ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں اور جو کام ہم کر رہے ہوتے ہیں تو وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہمارے دماغ میں گھوم رہی ہوتی ہیں اور وہی چیزیں ہمیں خواب میں نظر آتی ہیں۔ تو اس کو بنیادی طور پہ کہتے ہیں حدیث نفس، یعنی جو خیالات، جو واردات، جو کیفیات ہمارے دماغ میں چل رہی ہوتی ہیں، ہمارے بدن پہ ان کے اثرات آ رہے ہوتے ہیں، تو وہ تمام چیزیں ہمیں رات کو خواب میں نظر آ جاتی ہیں۔ اسی طرح ایک خواب کی دوسری قسم ہے، وہ ہے تخویف شیطان۔ یعنی شیطان کیا کرتا ہے، وہ بھی آ کے جیسے ہم جاگ رہے ہوتے ہیں تو وسوسے پیدا کرتا ہے، اور اسی طرح جب ہم خواب میں ہوتے ہیں اور ہماری روح عالم بالا میں سیر کر رہی ہوتی ہے تو شیطان جو ہے وہ بھی اپنا کام وہاں پہ کر رہا ہوتا ہے۔ اب شیطان، جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَالشَّيَاطِينَ يُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، کہ شیاطین جو ہیں وہ بھی اپنی دوستوں کی طرف وحی کرتے ہیں۔ وحی سے مراد یہاں پہ القاء کرنا یا دل میں کسی بات کا ڈالنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہو رہی تھی تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے وحی کا راستہ محفوظ کرنے کے لیے وہاں پہ پہرے دار جو برج ہیں تو وہاں پہ بٹھا دیے تھے، اور جبریل امین جس راستے سے آتے تھے تو شیاطین جو اوپر پہلے جاتے تھے اور جا کے تو کچھ باتیں سن گن لیتے تھے، تو ان کا وہ راستہ جو ہے وہ ختم کر دیا گیا اور اب اوپر وہ جا نہیں سکتے۔ تو قرآن مجید نے اس حوالے سے یہ بات ارشاد فرمائی اِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ۔ اب اگر کوئی شیطان یا اس کا کوئی چیلا یا اس کی ذریت میں سے کوئی اوپر جاتا ہے کچھ سننے کے لیے، تو ایک آگ کا انگارہ ہے، آج کی زبان میں اگر ہم یہ کہیں کہ کوئی میزائل ہے تو وہ ان کے پیچھے ہو لیتا ہے اور اس کو تباہ کر دیتا ہے۔ تو اسی طرح جو شیاطین ہیں تو وہ بھی ہمارے خواب میں آتے ہیں اور مختلف شکلوں میں اور صورتوں میں وہ بھی اپنا کام کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب تم قرآن کی تلاوت کرو، قرات کرو، تو شیطان جو ہے مردود اس کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کر لیا کرو۔ تو رات کو سوتے ہوئے بھی ڈیفینیٹلی ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم آیت الکرسی پڑھیں، تاکہ جو شیطان کا کام ہے اور شیطانی جو وساوس ہیں یا شیطان جیسے انٹرفیئر کرتا ہے اور اس کا ایک انٹریکشن ہوتا ہے ہماری روح کے ساتھ، وہ نہ ہونے پائے اور ہمیں برے خواب نہ آئیں۔ اور تیسری جو خواب کی ایک قسم ہے وہ ہے مبشرات۔ اب مبشرات جو ہیں یہ باقی ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اپنے بندوں کو بشارت دیتے ہیں، اور وہ بشارتیں یقیناً خواب میں ملتی ہیں۔ جیسے ہم ایک پہلے ویڈیو میں اس بات کو ڈسکس کر چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ خواب جو ہیں وہ نبوت کا 46واں حصہ ہیں۔ تو اسی طرح جو ہے اور لم یبق من النبوۃ الا المبشرات، تو بشارتیں تو باقی ہیں، نبوت میں اور کوئی چیز باقی نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبشرات بندے کو ملتی رہتی ہیں۔ تو یہ خواب کی جو 3 اقسام ہیں، اب ان میں جو فرق کرنا ہے ڈیفینیٹلی اگر تو ہم خود فرق کر سکیں، جن لوگوں کو خواب آتے ہیں، اور ہم میں سے ہر ایک کو خواب آتے ہیں، کچھ کو یاد رہتے ہیں کچھ کو یاد نہیں رہتے، تو کیا وہ حدیث نفس کے زمرے میں آتا ہے، کوئی ہماری دماغ کی ورکنگ ہے، وہ سب کچھ ایسا ہو رہا ہے، یا اس کی دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ شیطان کا کوئی القاء ہو، اور تیسری صورت پھر یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہو۔ تو اس کو جو ڈیفرینشیٹ کرنا ہے اگر تو ہم خود کر سکیں تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ ضرور کسی معبر کے پاس جانا چاہیے اور جا کر پوچھنا چاہیے کہ مجھے یہ خواب آئی اور اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔